نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے 49 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا بحر و بر میں۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو، بحر سمندر کو۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، فساد پھیل گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، آج کے دور پہ کہ عین مطابق اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں اگر ہم تھوڑا سا ان کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت تو ایسی کوئی کیفیت تھی ہی نہیں، آج سے 1500 سال پہلے، کہ جو آج پیدا ہو چکی ہے بحر و بر میں فساد برپا ہونے کے بارے میں۔ آج کل جس نوعیت کے فساد برپا ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی علاقے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فساد اگر ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہر انسان کو بھگتنا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کی نے تباہی مچائی ہوئی، کون اس سے متاثر ہوئے بغیر؟ یہ جو بیماریاں انسانوں کی پیدا کرتا ہے، اس سے کون متاثر ہوئے بغیر؟ ایسے تو قرآن کی آیات ہر دور کے لیے ہے، اور بعض آیات تو جیسے یہ آیت ہے یوں لگتا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل آج کے حالات کے مطابق، اور بعض اوقات ہمیں انڈیویجولی کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جو لگتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں ہے، اور بالکل ایسے ہی آیت لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کے بارے میں۔ یہ جو موبائل کا فتنہ، ہر بچہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ خیر، ان فتنوں کو اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید ہم اتنے مختصر سے ٹائم میں اس پہ تبصرہ نہ کر سکیں۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کس قسم کے فساد خشکی اور سمندروں میں پھیل رہے ہیں۔ اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کے سبب ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو بحر و بر میں فساد پھیلا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ کیوں اللہ نے کیا؟ لیذیقہم، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان کو۔ ذاق یذیق، ذائقہ چکھنا، مزہ چکھنا۔ لام تعلیل ہے، تاکہ یذیق، وہ چکھائے ہم ان کو، بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا نتیجہ، یعنی سارے جو وہ عمل کرتے ہیں، سارے جو برے اعمال انسان کرتے ہیں ان کی سزا تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب سب کو پکڑتا ہے۔ اس لیے بعض کا لفظ ہے، بعض، الذی، وہ جو، عملو، انہوں نے عمل کیے، وہ جو عمل وہ کرتے ہیں ان میں سے بعض اعمال کا، تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھا دے، سارے اعمال کا نہیں۔ سورہ فاطر کی آیت ہے نا، فاطر کی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اکثر میں یہ آیت آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کرتی ہوں کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنے پہ آئے
تو زمین کی پشت پہ ایک بھی جاندار نہ چھوڑے، کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تو ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو ایک مقرر مدت تک۔ اس اصول کے تحت اگرچہ اللہ دنیا کی زندگی کی حد تک انسانوں کی نافرمانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی سزا کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن بعض گناہوں کی گرفت وہ دنیا میں بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس گرفت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس پکڑ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون، یہ مقصد ہوتا ہے۔ شاید انہیں ہوش آ جائے، شاید وہ توبہ کر لیں، شاید وہ اپنا طریقہ بدل لیں۔ آج ہم دنیا میں کیسے خوار ہو رہے ہیں مسلمان، جب اللہ گرفت کرتا ہے تو شاید انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کیوں ذلیل ہیں، میں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، آج میں کیوں اس قدر بے وقت ہو گیا ہوں۔ شاید ان ٹھوکروں سے وہ جاگ جائیں، شاید انہیں غور و فکر کرنے کی کوئی توفیق نصیب ہو جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، حقیقی مومن ہو، تو تم ہی سر بلند ہو گئے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم وہ جو حقیقی ایمان ہمارے اندر سے چلا گیا ہے کہیں، شاید ہم اسے ڈھونڈ کے لے آئیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، وہ رجوع کر لیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، بار بار یہ آیت آتی ہے۔ فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبل، جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، تھے اکثر ان میں سے مشرک۔ شرک کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین قیم کی طرف، سیدھے دین کی طرف۔ ایز اٹ از، یہ آیت نمبر 30 میں بھی یہی الفاظ تھے۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ آپ اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا رکھیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اس کو ٹلنا نہیں ہے۔ لا مرد لہ، وہ ٹالا نہیں جا سکتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی محبت ہے، یہ اس ودود اللہ کی، اس رحیم اللہ کی، اس کریم اللہ کی، کہ ہمیں بار بار وہ سمجھاتا ہے، بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے سدھر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، کہ وہ دن ٹالا نہیں جا سکتا، وہ آ کے رہے گا۔ لا مرد لہ من اللہ، اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، اپنے اپنے اعتقادات اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اس دن سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں تو ہمارے معیار اور ہیں، اللہ کے معیار اور ہوں گے، وہاں سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا کہ دنیا میں کون کیا کرتا رہا ہے۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس کا کفر اسی پر ہے۔
ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فلیانفسہم، تو اپنے نفسوں کے لیے، یمہدون، وہ راستہ سنوارتے ہیں۔ مہد کا لفظ جو ہوتا ہے نا، مہد یمہد، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین ہموار کرنا، بستر بچھانا۔ مہد جھولے کو بھی کہتے ہیں، پنگھوڑے کو۔ ایک حدیث ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی جھولے سے، پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو یہاں اس کا مطلب ساز و سامان تیار کرنا، کمائی کرنا، بستر بچھانا، یعنی یہ لوگ اپنے لیے جنت میں آرام کرنے کے لیے اپنا بستر بچھا رہے ہیں اور جنت کے لیے اپنا ساز و سامان تیار کر رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ومن عمل صالحا، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ جو کفر کرتا ہے اس کے لیے اس کا کفر اسی کی ذات پہ پڑے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے رستہ سنوار رہے ہیں، وہ اپنے ہی لیے جنت میں بستر تیار کر رہے ہیں، ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے وہ ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، من فضل ہی، اپنے فضل سے، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب الکافرین، نہیں پسند کرتا کافروں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی آیات میں سے ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ریح کہتے ہیں نا، اسے ریح کا درد ہو رہا ہے، یعنی ہوا اس کے پیٹ میں پھر رہی ہے جس کی وجہ سے اسے درد ہو رہا ہے، تو اسی سے ریح کی جمع ریاح، ہوائیں۔ ان یرسلا، یہ کہ وہ بھیجتا ہے، رسول کو بھی اسی لیے رسول کہا جاتا ہے کہ وہ بھیجا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ مبشرہ نام بھی رکھا جاتا ہے، خوشخبری دینے والی، اردو میں مبشر، خوشخبری دینے والا، تو یہ مبشرہ سے جمع ہے مبشرات، خوشخبری دینے والیاں۔ یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر، وَلِيُذِيقَهُمْ، وَلِيُذِيقَهُمْ، تاکہ وہ چکھائے تم کو، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے کچھ۔ یہ ہوائیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش میں سے تمہیں کچھ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، مِن فَضْلِهِ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہوائیں بھیجنے کا مقصد، کون سی ہوائیں؟ جو رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں، جو مبشرات ہوتی ہیں، جو بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ رحمت کی بارش برسا کر تمہیں اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے، اور اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور پھر تم ان کشتیوں پہ سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو، اور پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ آخری بات کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، ان ساری چیزوں کے بعد پھر تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ بس یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ بارشیں بھی برستی ہیں، اس کی رحمتیں بھی آتی ہیں، ہم اس کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، اور اس کے فضل میں سے بہت کچھ ہمیں ملتا بھی ہے، لیکن ہم آخری بات بھول جاتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ ہم ناپ تول میں لگ جاتے ہیں، ہم حساب میں لگ جاتے ہیں، وہ فلاں نے بھی اتنی ہی محنت کی تھی، اس کو تو اتنا ملا،
مجھے کم ملا۔ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اسے دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی، میرے پاس نہیں۔ حالانکہ اللہ کسی جاندار کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اس کے ذمے ہے رزق تمام مخلوقات کا۔ جو زمین کے کیڑوں کو، حشرات الارض کو، ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ہم تو ہیں ہی چوتھا حصہ زمین پہ جو زمینی جاندار اور انسان ہیں، باقی 3 حصے پانی ہے، تو سمندری مخلوق کو کون رزق دیتا ہے؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں، بس ناشکری کرتے ہیں، اوپر ہی اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھیں تو شاید ہم کچھ اور طلب ہی نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہم سے نیچے کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نیچے کی تو ہم کہتے ہیں نا، مطلب اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، مطلب ضروریات زندگی ان کو ساری میسر نہیں ہوتی۔ اب ہم اے سی کے بغیر سمجھتے ہیں کہ بڑی گرمی ہے، کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کولر کے بغیر گزارا نہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پنکھا مل جائے، پنکھا ہو تو بہت مزہ۔ بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پنکھا نہیں ہوتا، رات کو چھوڑو دن کے ٹائم اکثر میں دیکھتی ہوں کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کسی گیٹ پہ یا کسی جگہ پہ، کوئی پنکھا نہیں ہے، سارا دن اس نے اسی گرمی میں گزارا، اور ہم کہتے ہیں جی بس کولر میں تو گزارا نہیں ہوتا، ہم کو اے سی چاہیے۔ جب اے سی آ جائے گا پھر ہمیں 2 اے سی چاہیے، پھر تو ایک کمرے میں ہے تو دوسرے میں چاہیے، پھر ہمیں گاڑی میں بھی اے سی چاہیے۔ یہ ناشکری کے بہانے ہیں۔ شکر کرنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں۔ سوچنے پہ ہے انسان تو شکر کی تو 1000 چیزیں ہیں، ایک ایک سانس پہ ہمارا شکر کرنا بنتا ہے۔ ہم مفت میں ہمیں سانس لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا ایک سلنڈر ایک دن کا سانس لینے کے لیے ہزاروں میں آتا ہے، تو اللہ یاد کرا رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبلک آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھیجے رسولن، رسول کی جمع، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، لیکن قوموں نے نہیں مانا۔ فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرمون، جنہوں نے جرم کیے۔ کیا جرم تھے ان کے؟ کہ رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہی انہوں نے، وہ مجرم تھے، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور یہ ہم پہ حق تھا، یعنی ہم پہ لازم تھا، وَقَانَ، اور تھا، حقًّا لازم، عَلَيْنَا، ہم پر، نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ یہ ہمارے ذمے تھا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو سیلاب سے بچا لیں، اور یہ ہمارے ذمے تھا کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تباہی سے بچا لیں، اور یہ ہمارے ذمے تھا کہ ہم حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے محفوظ رکھیں۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہر قدم پہ ہم نے مومنوں کی مدد کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بے شک چند بھی نکلے، لیکن ان کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، کیونکہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے جو یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیرو، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل. سحاب کس کو کہتے ہیں؟ بادل. تثیرو، وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل، فیبسطہ، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، یعنی بادل کو، سمائی، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، پھر آسمان میں جس طرح چاہتا ہے وہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ، اور وہ کر دیتا ہے اس کو، کِسَفًا، ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو. ترا ہوتا ہے دیکھنا، فا پس، ود کا بارش کو، یخرجو، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے. فائدہ، پھر جب، اصابہ، وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا، تب، ہم، وہ، یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ سب سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں. پھر وہ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرف بارش برسانا چاہتا ہے اس طرف ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ یجعلہ کسفن، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. یعنی بادل پھٹے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور صحیح نظارہ تو ان کا نظر آتا ہے جب انسان جہاز میں بیٹھا ہو اور دن کا ٹائم، آپ اوپر ہوں اور بادل نیچے ہوں، پھر وہ بادل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ٹکڑے ٹکڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کیسے آسمان کے اوپر. پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ نکلتی ہے، من خلال ہی، اس کے درمیان سے. پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، تو اس وقت وہ یستبشرون، استبشر یستبشرو، استبشار ہوتا ہے خوش ہو جانا، جس کو بشارت مل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. ہماری کچھ بارانی زمینیں بھی ہوتی ہیں نا، کچھ تو نہری زمینیں ہوتی ہیں جو نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس مصنوعی آبپاشی کا نظام ہوتا ہے، ان کو وقت پہ پانی مل جاتا ہے. لیکن جو بارانی علاقے ہیں ان میں اکثر اوقات جب بہت دیر تک بارش نہیں ہوتی تو کسانوں کی مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بارش بھیجتا ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے، من قبلی، وہ اس سے پہلے، ان ينزل، یہ کہ اتاری جاتی علیہم، ان پر، یعنی ان پر جو بارش اتری ہے اس بارش کے اترنے سے پہلے وہ کیا تھے، من قبلی ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، نا امید ہونے والے، مبلس، ابلیس سے کا لفظ بھی اسی سے ہے، مایوس کیا ہوا. تو اس وقت وہ نا امید ہونے والے ہوتے ہیں. کسانوں کی نا امیدی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی فصل تباہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو پھر اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں، فضا میں گھٹائیں نظر آنے لگتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے خشک زمین کھبک اٹھتی ہے، سیراب ہو جاتی ہے، اور تمام انسان، جانور، حشرات و لرز سب خوش ہو جاتے ہیں. درخت، پودے ایک دم نہاد ہو کے بڑا خوبصورت منظر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے انسان لمبلسین، نا امید ہونے والوں میں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی انسانوں پہ، جو انسانوں کے ساتھ جو اس کی محبت ہے، جو اس کی شفقت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ اس کے مظاہر ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. ہاں، تھوڑا سا ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے
اور اس کا مقصد بھی اسے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہی ہوتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ اپنے رب کو نہ بھولیں، تاکہ وہ اپنے دین کو نہ بھولیں، اپنے انجام کو نہ بھولیں، اپنی اوقات کو نہ بھولیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ جھٹکے لگاتا ہے، یہ چکھاتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے برے اعمال کے نتیجے ان کو اللہ تعالیٰ دکھائے۔ کس لیے؟ کہ وہ جھٹکا کھا کے تھوڑے سے سمجھ جائیں، سدھر جائیں، راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ آخرت میں اس کتاب کو، اس کو کلام کو ہمارا شفاعتی بنانا، یا اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا رب العالمین، سب جو پریشان ہیں، جو تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما۔ یا رب العالمین، سب کی دعائیں قبول فرما، جس جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، یا رب العالمین نمازی بنا دے۔ یا اللہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا